حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے ایک رات میں قرآن پڑھ لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن نہیں پڑھا. حضرت عائشہ انکار کر رہی ہیں. حضرت عائشہ انکار کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو اور آپ کے وعید کی آیتوں پر رونے کو اور وعدے کی آیت پر امید کو حضرت عائشہ نے خود دیکھا ہے. وہ فرماتی ہے کہ ایک قرآن جس نے ایک رات میں پورا کر لیا اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس لیے بجائے اس کے کہ تیز قرآن پڑھ کر قرآن کو بگاڑنا، نماز کو بگاڑنا، مقتدیوں کو مشقت میں ڈالنا اور پھر پورے رمضان تراویح کو چھوڑ کے بازاروں میں پھرنا کہ ہمارا قرآن ختم ہو گیا ہے، اس بدعت کو ختم کر اس سنت کو زندہ کرو. یہ قرآن پورے رمضان مساجد میں پڑھا جائے. سب مقتدیوں کو چاہیے. امام صاحب سے کہ امام صاحب دیکھیے آپ 8 دن 10 دن کا پڑھا کے مجھے تو فلاں علاقے سے آیا ہوں، مجھے تو جانا ہے، آپ قرآن سن لیجیے، پھر میں جا رہا ہوں. امام صاحب رمضان ہے، تراویح کی سنت ہے، وہ پورے رمضان کی سنت ہے. بجائے اس کے کہ مشقت سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر، حالانکہ بلا عذر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، کوئی عذر نہیں ہے، قیام افضل ہے. دیوار سے ٹیک لگا کر لوگ کھڑے کھڑے ایک سپاری کی رکعتیں، آدھا سپاری کی رکعتیں، کسی طرح جلدی سے قرآن ختم ہو، پھر 10 منٹ میں ذرا کیسے پڑھ لیں گے، پھر دکان پہ چلے جائیں گے. یہ مولانا فرماتے تھے رمضان کا مہینہ تو یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ نہیں ہے. 11 مہینے کما کے بھی اسے رمضان میں مال کمانے کا شوق ہے. یہ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنی بڑی غفلت ہے. جو محض نیکیوں کے اور اعمال کے کمانے کا مہینہ تھا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ عمل کو جتنا سنت سے ہٹاؤ گے مشقت بنے گا اور کھیل بنے گا، جتنا سنت پر لاؤ گے اتنا عمل میں اعتدال آئے گا. اس لیے کہ آپ کی سنت، آپ کے طریقے یہ اعتدال کے طریقے ہیں. اس لیے چاہیے ہر مسجد کا آپ عزم کریں انشاءاللہ، اور مجمع عزم کر لے گا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. ہر مسجد کا معمول بنا لو کہ ٹھیک ہے بعضوں کو صبر کرنا ہوتا ہے 27 تک 28 تک، بہت جلدی ہوا تو 26 تک قرآن ختم ہو جائے، بہت جلدی ہوا تو اتنا ہر مسجد کا معمول ہو. ایک سپارہ، سوا سپارہ شروع میں، ایک سپارہ اطمینان کے ساتھ امام صاحب اس طرح پڑھیں کہ سننے والوں کا قرآن صحیح ہو. اس طرح رکوع سجدے کریں کہ نماز پڑھنے والوں کی نماز امام کے ذریعے صحیح ہو. ورنہ حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اسے کیا فائدہ کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور وہ نماز کے لیے بد دعا کرے اور اللہ کی اسے نماز اس کے منہ پر گندے کپڑے کی شکل میں دے کر ماری جاوے. اس لیے اس کا سب اہتمام کریں. ہر مسجد میں مقتدی امام صاحب ہمیں تو آپ اور واقعی ایسا امام رکھو جو آپ کو پورے رمضان تراویح پڑھا دے. اس کو تراویح کو کوئی تجارت یا ملازمت یا اس کو کوئی معاش کا ذریعہ نہ بنایا جاوے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح پڑھا کر معاوضہ لینے کی تو کوئی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں اتنے دن میں آپ قرآن سنا دو گے ہم یہ دیں گے، اور عام طور سے ہو رہا ہے کہ امام کہتا ہے اتنے دن میں اگر میں پڑھاؤں گا تو میں یہ لوں گا. جو خدا کی قسم دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. قرآن بیچنے کی چیز نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے قرآن بکا تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی جو اللہ کے غیر سے مستغنی کرے جب قرآن کو اس نے فقیر بنا لیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تراویح پورے رمضان ہو اور اطمینان سے ہو، اور ائمہ کو بھی چاہیے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ، قرآن ٹھہر ٹھہر کر وعدوں کی امید اور وعیدوں کے خوف کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. کریں گے تو ہم انشاءاللہ. کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے تحیات میں شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم